ظاہر ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ڈرونز ان کی طرف سے آئے، پھر میزائل بھی چلتے رہے، اور ہماری طرف سے پھر بعد میں پھر اٹیک ہوا، اور وہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اسی دوران جو معاملات ہوئے اور کس طریقے سے یہ سیز فائر کا معاملہ ہوا، وہ ایکسکلوسیو ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور جس کے بارے میں بلکہ ٹھہریں، میں آپ کی گفتگو سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں پہلے، تاکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ سبسٹینشیٹ بھی ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ کو لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ہیں جناب انڈین فارن منسٹر At the صاحب، یہ سنیے start of the operation, we had sent a message to بلکہ دوبارہ Pakistan سنیے. saying, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying, we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. تو یہ جی ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بہت سینئر ترین لوگوں سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ، اور وہ ویلیڈیٹ ہوئی ہے. ہمارے کچھ سورسز امریکہ میں ہیں، انہوں نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے. تو یہ 100% ویلیڈیٹڈ ہے، 100% اوتھینٹک ہے. یہ جو جے شنکر صاحب بتا رہے ہیں نا، یہ اصل میں آدھا سچ بول رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے نا، یہ 7 مئی سے پہلے شروع ہوتی ہے. اور ہوا یہ کہ جب پہلگام ہی تھا نا وہ، جب وہاں پہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا تو مودی ریچڈ آؤٹ ٹو امریکہ، اور اس نے کہا کہ یہ اگر میں نے ابھی کچھ نہیں کیا تو میرے پر بہت زیادہ پریشر پڑے گا، اور یہ ڈومیسٹکلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو امریکہ نے مودی کو اور عاصم منیر کو بٹھا کے یہ ڈسکس کیا پورا، اور کہا، اور عاصم منیر نے یہ ایکسیپٹ کیا. یہ پہلے کی بات ہے، ابھی شروع نہیں ہوا ہے آپریشن، اس سے کئی دن پہلے کی بات ہے. تو اس میں مودی بھی تھا، اس میں عاصم منیر بھی تھا، اس میں امریکنز تھے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، یہ ان کو یہ کرنے دو، یہ آئیں گے، یہ کچھ تھوڑا بہت کھٹپٹ کریں گے اور چلے جائیں گے. تم شور مچانا، یہ کرنا، وہ کرنا ان کے، لیکن ظاہری بات ہے کچھ ایک آدھ جوابی فائر وائر بھی کر دینا اور یہ بات ڈیفیوز ہو جائے گی، لیکن اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا. یہ ساری باتیں طے ہو گئی تھی. یہ جو پوری چیز جو ہوئی 7 مئی کو، یہ آرکسٹریٹڈ تھی کہ اتنے انڈین جہاز آئیں گے، وہ بارڈر نہیں کراس کریں گے، پاکستانی جہاز اس میں ٹیک آف کریں گے، وہ ان کو انٹرسیپٹ کریں گے، لیکن وہ فائر نہیں کریں گے. اچھا، اس ڈرامے میں پاکستان کی طرف سے تو ظاہری بات ہے وہ عاصم منیر تو تھا ہی، لیکن ایئر چیف بھی شامل تھے اس کے اندر. انہوں نے ایگری کیا تھا کہ بھئی ہم ٹیک آف کریں گے. تو جو ہمارے پائلٹس کو جو انسٹرکشن، اچھا پائلٹس ٹوٹلی لا علم تھے اس سے، پائلٹس کو کچھ نہیں پتا تھا. تو جب ان کو انہوں نے بھیجا، جب یہ ہوا اور 7 مئی کی رات میں ہمارے ریڈارز نے اور چائنیز سیٹلائٹس نے بتایا کہ انڈین پلینز آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے پائلٹس کو بھیجا گیا اور ان سے کہا دیکھو رولز آف انگیجمنٹ یہ ہے کہ یو ول ناٹ فائر اپون، کوئی ان کو مارنا نہیں ہے، گرانا نہیں ہے، صرف انگیج کرنا ہے اور لاک کرنا ہے. تو پائلٹس، اچھا نیچے جو سچویشن روم تھی وہاں ایئر چیف خود بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پائلٹ تو ہمارے ایئر میں تھے، کچھ نیچے بیٹھے تھے ان کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں ریئل لائف کے اندر انفولڈ ہو رہی تھیں. لیکن بقول کسی کے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، انہوں نے کہا کہ انڈین کے ساتھ مسئلہ یہی ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کو 1 انچ دو تو وہ پورا 1 گز لے لیتے ہیں، یعنی انگلی پکڑاؤ تو وہ پونچھا پکڑتے ہیں. انڈین کے ساتھ ہمیشہ یہ مسئلہ ہے. تو اس میں انڈین نے پائلٹ سے اوپر گئے اور انہوں نے انگیج کیا. تو جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ 1-2 میسائل مار دیں گے اندر کسی بلڈنگ کے اوپر یہ، اور چلے جائیں گے. اچھا آپ کو پتا ہے اس دوران پاکستان نے اپنی جو ایئر ڈیفنس بیٹریز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا یار یہ آئیں گے، 1-2 میزائل یہاں ماریں گے، چلے جائیں گے، ہمارے پلین ان کے پیچھے جائیں گے، مطلب یہ بارڈر کراس نہیں کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، بھگا دیا. یہ سارا چیز تھی. لیکن وہ انڈین ہی کیا،
کہ جو اپنی ایروگنس میں اپنے ڈیلوژن میں پاگل نہ ہو جائے. وہاں جب وہ پہنچے تو بجائے اس کے کہ انہوں نے 1-2 میزائل مارتے, انہوں نے 24 میزائل داغ دیے 6 شہروں میں پاکستان کے, بھاولپور تک, اور 35 لوگ مار دیے, انہوں نے شہید کر دیے. جب یہ سچویشن سامنے آئی تو ہمارے جو پائلٹس کو ہمارے کچھ نہیں پتا تھا ابھی تک کہ کیا ہو رہا ہے, ان کے ایئر چیف نے کیا کیا, عاصم منیر کیا سودا کر کے آیا. وہ جو پائلٹ ہمارے ایئر میں تھے وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے. انہوں نے پیغام یہ دیا نیچے کہ یا تو تم ہمیں ابھی آرڈر کرو انہیں شوٹ ڈاؤن کرنے کا, یا ہم اپنی مرضی سے شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو, ہم تمہارا پھر کوئی آرڈر نہیں مانیں گے. جو گراؤنڈ پہ پائلٹس بیٹھے تھے انہوں نے جو ایئر چیف کو گھیر لیا اور کہا کہ یا تو تم ابھی آرڈر دو یا ہم تمہارے خلاف ابھی ریوولٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم ان کو آرڈر دیتے ہیں کہ وہ شوٹ ڈاؤن کریں. جب سچویشن یہاں پہ پہنچی ہے نا کسانہ صاحب, تو اس نے ایئر چیف نے کھڑکایا فون عاصم منیر کو اور کہا کہ اب بات میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. عاصم منیر نے کہا تم ہم نے امریکنز کے سامنے بات کی ہے اور ان کو اپنی زبان دی, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا انڈین نے بھی وائلیٹ کیا ہے, انڈین نے کہا 1-2 مسل ماریں گے, انہوں نے 24 مسل مار کے ہمارے 35 بندے مار دیے ہیں. یہ بات تو نہیں ہوئی تھی طے. اس نے کہا ایئر چیف نے میرے پائلٹ میرے قابو میں نہیں ہیں, they are going to fire anyway so I'm going to give them an order. تو وہ پھر آرڈر کیا یہ ہمارے پائلٹس اچھا, لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بول دی کہ بھائی 5-6 جہاز سے زیادہ مت گرانا ان کے. تو ہمارے پائلٹس نے الحمدللہ ان کے 5 جہاز گرائے, جس میں سے 3 رافیل بھی تھے, ایک سو-30 تھا اور ایک شاید MiG-21 تھا. انڈینز بھی کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. جسے کہتے ہیں نا زمین کے نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ان کی, تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہو جائے گا. اور یہ اچھا, اور ظاہری بات ہے انسٹیگیٹ انہوں نے خود ہی کیا تھا. جو وائلیشن کی تھی انہوں نے, یہ جو شرمناک معاہدہ کر کے آیا تھا عاصم منیر کہ 1-2 میزائل مار کے چلے جاؤ اور ہم بس تمہارے پیچھے آئیں گے, آ جائیں, یہ معاہدہ خود انڈین نے توڑا 24 میزائل مار کے اور 35 لوگوں کو شہید کر کے. تو ظاہری بات یہ ہمارے شاہین تھے, ہمارے پائلٹ تھے, وہ اتنے غیرت مند ہیں الحمدللہ اور اتنے اسکلڈ ہیں کہ انہوں نے منٹوں کے اندر 5 جہاز گرائے انڈیا کے, اور باقی سارے بگ آؤٹ کر کے بھاگ گئے انڈین. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا ہوں. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے